السلام علیکم، کیسے ہیں ایڈوکیٹ بھائی؟ السلام علیکم، کیا حال ہے یاری صاحب؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، تھینک یو سر، اللہ کو جزائے خیر دے۔ کافی لمبے عرصے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات بھی ہو بہت رہی ہے۔ عرصے ناراض تو نہیں تھے آپ؟ گئے تھے بھائی، اتنا طویل عرصہ فراق آپ نے اختیار کر لیا۔ نہیں، اصل میں جو مجھے اسکیجول کا جو تھوڑا اندازہ نہیں تھا تو میں نے پھر آپریٹر صاحب سے رابطہ کیا تو آج ٹاپک چونکہ جو تھا بڑا اہم تھا اور میں اس حوالے سے کافی کنسرن تھا کہ آپ سے بات بھی کروں۔ تو اس سے پہلے جو یہ ہے کہ ایک شعر عرض کروں گا کہ الجا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا۔ تو جناب وہ جو پہلے وہ جو مکالمہ کر رہے تھے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ثالث تھا، جب بات آ گئی یہاں پہ کہ اس بات پہ آ گئی کہ یہ بدعت ہے، تو بات تو وہیں پہ ڈن ہو گئی، وہیں پہ ختم ہو گئی، آرگومنٹ ختم ہو گیا۔ جب آپ ایک دفعہ ایڈمٹ کر لیتے ہو کہ بدعت، تو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بدعت کو سرٹیفائی کر سکتے ہیں؟ یا وہ بدعت کسی ایسی، یا قرآن پاک کی کوئی ورس، کوئی آیت اس حوالے سے جب آپ خود بدعت کہہ رہے ہو تو کیا بدعت کو وہ کوئی سرٹیفکیشن دے سکتی ہے؟ مطلب بات تو یہ یہیں پہ آرگومنٹ یہیں پہ اینڈ ہو جاتا ہے کہ آپ جب ایک دفعہ بدعت کہہ رہے ہو تو بھائی درست کر لو اب اس بدعت کو، ٹھیک کر لو اب اس بدعت کو۔ آپ کے پاس 1400 سال گزر گئے، اب تک آپ اسی بدعت پہ چل رہے ہو، آپ پوری فیملی خاندان تباہ کر دیے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ ہمارے یہاں کورٹ میں روز ایسے کیسز ہوتے ہیں، ڈیلی کی بنیاد پہ ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ شوہر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ جناب مجھ سے غلطی ہوگی 3 بار اکٹھی، آپ مجھے سلوشن بتائیں۔ بھائی اس کا خمیازہ کون، اس کا سزاوار کون ہے؟ آپ اس بندے کی فرد واحد کے کسی ایکٹ کو 1400 سال سے ایک امت پہ مسلط کر کے آپ خاندانوں کی زندگیاں تباہ کر رہے ہو۔ پھر آگے وہ جو لڑکی جہاں پہ شادی کرتی ہے اس کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی لیجیٹیمیسی کی کیا پوزیشن ہے؟ آگے جو بچے ہوں گے ان کی لیجیٹیمیسی کا پرابلم ہے۔ آپ ایسے مسائل کو اگر کسی فرد واحد نے کوئی ایسا ایکٹ کر دیا ہے تو اس کو رجوع کرنے کی بجائے، اس کو درست کرنے کی بجائے آپ کے پاس اور خود مان رہے کہ بھائی بدعت ہے بدعت ہے بدعت ہے، تو بھائی خدا کا واسطہ اس کو درست کر لیں، ہماری کورٹ سیدھی ہو جائیں گی، ہمارے آدھے معاشرے کے آدھے مسائل، آدھی ڈائیورس کم ہو جائیں گی۔ آپ ایسی غلطیاں جو ہو چکی ہیں، اگر کسی نے، آپ کیوں اس پہ بزید ہیں اس کو سرٹیفائیڈ کرنے میں، اور اس کو، اور میں حیران ہوں کہ لاجک کیا دے رہے ہیں کہ وہ کوئی 300 روپے بچے کو دے دو ایک دن میں خرچ، مطلب یہ لاجک لے کے آئے تھے وہ 4 مہینوں میں ان کے پاس یہ لاجک بنا کہ 300 روپے دو بچے کو ایک دن میں خرچ کر دے گا تو کیا خرچ نہیں، مطلب یہ آپ علمی بحث کا یہ لیول رہ گئے۔ بالکل صحیح کہا۔ تو جناب شیخ الیاری صاحب، میں ایک تو پہلی بات آپ کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے انتہائی اہم، اور یہ سوشل ایشو ہے اور ایسا ایشو ہے کہ اٹ از کنسرن آف ایوری باڈی، ہر میرڈ مین کا یہ ایشو ہے، میرڈ وومن کا یہ ایشو ہے، اور یہاں پہ ایسا ہم چونکہ روز سفر کرتے ہیں الیاری صاحب کہ روز کیس آتے ہیں، ہسبینڈ آ کے کہتا ہے جناب مجھ سے غلطی ہوگی، 3 بار اکٹھی طلاق دے بیٹھا ہوں، اب کیا کروں؟ تو اب مولوی تو کہتے ہیں حلالہ کراؤ بھائی، اب مولوی تو تیار بیٹھا ہے، بٹ اس کی جو اب ایک بات مولوی کے مزے ہے نا، مولوی کے لیے تو دکان ہے، پیسے بھی دے گا، حلالہ بھی بنے گا، مزے بھی کرے گا، اور اگر اس کو پسند آئی نا لڑکی تو طلاق بھی نہیں دے گا، پھر حلالہ کے بعد وہ طلاق بھی نہیں دے گا۔ ہاں، یہ اس کو تو مال مفت دلے بیٹھے، بالکل، اس کو تو فیس، اور یہاں پہ باقاعدہ گینگ بنے ہوئے ہیں جو حلالہ سینٹر، اچھا، جو اسی نام، جی پاکستان میں یہ بات بڑی ہمارے لڑکے ادھر جائیں گے نوکری کے لیے سب۔ مطلب یہ کہ ایک پیڈ حلالہ سروسز کے ایڈ چلتے ہیں، اور مطلب یہ اور پھر یہ شیعوں کو تانے دیتے ہیں بھائی، اللہ دن کی ہے۔ میں اس بات پہ میں آئی فیل پراؤڈ آف اٹ کہ ہم کم از کم اس طرح کے جو سوشل ایشوز ہیں، اور یہ ایسا ایشو ہے میں سمجھتا ہوں انسانی زندگی کا جو بنیادی اکائی ہے وہ ہسبینڈ اینڈ وائف ہے۔ انسانی زندگی کی شروعات ہسبینڈ اینڈ وائف سے ہوتی ہے۔ اگر آپ اس رشتے کو 3 سیکنڈ کے بھی وقفے سے، مطلب اتنا بھی اس کو موقع نہیں دیتے کہ وہ 3 سیکنڈ میں ڈیسائیڈ کر لے کہ وہ اس رشتے کو ختم کرے، اور یہ ایسا رشتہ ہے جو انسانیت کی بنیاد ہے، آپ 3 سیکنڈ میں اس کو ختم کر دیتے ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ فنڈامنٹل
प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के खिलाफ है कि वो आप किसी को सोचने का अपने जो उसका डिसीजन है उसको रिव्यू करने का मौका ही नहीं दे रहे। ये तो और फिर अल्लाह ने कह दिया ना, अल्लाह ताला ने कह दिया कि बहुत सारे आयत में कह दिया कि इद्दा का इंतजार करो, इद्दा के बगैर तलाक ना दो, और शायद लोग ये बचता जाएं, लअल्लल्लाहु युहदिथु बअद ज़ालिका अमरा, शायद ये हस्बैंड और वाइफ ये आपस में बचता जाएं, आपस में ये आश्ती कर लें। ये सब मौजूद है, कुरान की आयत हैं। तो ये सब तलाक सलासा के खिलाफ हैं, ठीक है ना। और फिर आगे से जी, तो इसमें जो तलाक का जो मतलब अगर आपने 3 तलाक को एक ही वक्त में अगर उसको एक्सेप्ट करना है तो भाई 3 बार बोलने की फिर जहमत क्यों भाई? एक ही बार कह देता कि तलाक है तो ठीक है तलाक है भाई। 3 सेकंड में अगर उसने 3 बार कह ही देना है तो एक ही बार कह दे, ठीक है। आपका 3 बार तलाक देने का मकसद है टू गिव टाइम उसको सोचने का। और मैं आपको बावसूख जराए से मैं आपको बताता हूँ जो हमारे पास लिटिगेशन है कि अगर हस्बैंड अगर थ्रू प्रॉपर जो कुरान ने तरीका बताया है उसके मुताबिक तलाक देता है तो लास्ट पे जाके सिर्फ 5% तलाकें बचती हैं, बाकी सारी उनके कंसिलिएशन हो जाती है, उनकी मसालियत हो जाती है और वो वाइफ अपने हस्बैंड के साथ आबाद हो जाती है। मतलब ये मजाक जो आपको बेसिक ह्यूमन स्ट्रक्चर के साथ इतना बड़ा मजाक आप इसको अलाउ कैसे? और सबसे बड़ा मेरा सवाल है इन लोगों से कि जो इस बात को, और ये मैं समझता हूँ कि ये मौलवियों की इशू के बजाय ये वकीलों का इशू है, ये जजेस का इशू है। ये उनके हाथ से ऐसे काम होते हैं। मौलवी तो फतवा दे के और हवाला करके साइड पे हो जाते हैं। मौलवी और ये लोग हार भी गए ना केस, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में ये लोग हार गए ना, कुरान सुन्नत से नहीं साबित कर सके। जी, इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से फैसला दिया कि ये 3 तलाक एक काबिल सजा जुर्म है और इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह इस पे पाबंदी है और इस पे सजा है। और इवन इंडिया के देवबंद उलमा ने इसके खिलाफ फतवा दिया और फिर पाकिस्तानी कोर्ट्स ने इसको सेकंड किया। अब चूंकि लॉ के मुताबिक 3 इकट्ठी डाइवोर्स जो है पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक भी काबिल सजा जुर्म है। लेकिन जब तक ये मौलवी इस हमारी सोसाइटी के पल्ले पड़े तो ये तो जुर्म होते। मैं समझता हूँ ये बुनियादी जो इंसानी जो स्ट्रक्चर है ऑफ ह्यूमन ग्रोथ उसके हवाले से ये बहुत बड़ा कंसर्न का मैटर है। और मजे की मैं बात बताऊं आपको, ये एक दो मजे की बात आपको बताऊं। एक तो ये है कि मसलन तलाक इकट्ठे नहीं दे सकते ना, उसमें इंतजार करना पड़ता है 3 दफा तलाक देने के लिए, उसमें कई महीने लगते हैं, तो उसमें लोगों की तो आश्ती हो जाती है। फिर अलग बात है कि हैज में नहीं दे सकते, ये लोग हैज की हालत में भी वो कहते हैं वो अल्लाह के कुरान के खिलाफ है, ठीक है ना। फिर ये है कि जो ऐसे मजाक में हंसी मजाक में भी कहते हैं ना तलाक, वो कहते हैं हो गई जी, जिसका कस्द भी नहीं है, यानी आपकी नीयत भी नहीं है। आप मसलन अपने किताब अपनी बीवी के लिए किताब, कोई शख्स अपनी बीवी के लिए कोई किताब पढ़े अखबार पढ़े उसमें लफ्ज तलाक है तो उसको सुना दे तलाक, हो गई भाई। मजाक में कह दो या ऐसे गुस्से में ऐसे ही कह दो तलाक, नियत नहीं है, वो कहते हैं हो गई भाई। अब 3 दफा कह दिया तो फिर हलाले की जरूरत है। मैं आपको इंतहाई एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि उस्मान पीरजादा एंड समीना पीरजादा वो पाकिस्तानी एक्टर, तो वो ड्रामे में भी हस्बैंड वाइफ थे और रियल लाइफ में भी हस्बैंड वाइफ। तो उनका एक ड्रामे में रोल था कि हस्बैंड ने उस्मान पीरजादा ने अपनी वाइफ को जो उसकी रियल वाइफ थी उसको ड्रामे में ही तलाक बोल दी। तो सुबह पूरी अखबार हर जगह ये था कि अब तलाक हो गई, अब तो हलाला होगा। अब जो समीना पीरजादा थी वो किसी टीवी शो में जब उससे यही सवाल हुआ उसने कहा अच्छा छोड़ें कि क्या ये जो गलती है, वो मौलवी ने कहा कि हलाला होगा जी अब तो उसने कहा कि ये गलती क्या मेरी थी या उस वक्त वो बहुत जवान भी थी ना, मौलवियों को तो वैसे शौक हो गया था। तो उस वक्त वो पाकिस्तान की टॉप सबसे अदाकारा थी, सबसे खूबसूरत। खूबसूरत। तो उसने कहा कि ये गलती किसने की है, तो उसने कहा हस्बैंड ने। तो उसने कहा हलाला भी उसी का करो ना, मेरा क्यों हलाला का है? तो जिसकी गलती उसको सजावार बनाओ ना, मेरा क्या कसूर है? तो भाई ये कंसेप्ट जो मैं बेहद आपका शुक्रगुजार हूँ कि इंतहाई सोशल इशू है कि इस पे आपने बहस की है। और ये पाकिस्तान और इंडिया ने तो कम से कम सबक सीख लिया इस हवाले से, उनकी कानून साजी भी है और अप्लाई भी हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान में स्टिल मौलवी अपने इस धर्मी पे डटा हुआ है कि ये जो 3 तलाक, भाई जब खुद कह रहे हो खुदा का वास्ता बिदत है तो बिदत को छोड़ दो भाई। 1400 साल तक पकड़ा हुआ है इस बात को
چھوڑ دو, اب اس کو درست کر دو. کوئی نہیں, یہ آپ کے کم از کم آنے والی نسلیں جو ہے نا آپ کو یاد رکھیں گی کہ ہمارے لیے کچھ بہتر کر کے گئے تھے. صحیح بھائی آپ وہی تو لوگ ہو, آپ کون لوگ ہو؟ کالا کالا رسول اللہ. پھر مطلب آپ کون سی روایات, وہ میں حیران تھا کہ وہ کس کی دلیل ہے. بھائی اپنے مولویوں کی بات کہہ رہے کہ نہیں ہم اس کو اس مسئلے میں اس کے قائل نہیں ہے. بھائی اور بھائی تم مطلب کس بات کے قائل ہو؟ قرآن کے قائل نہیں ہو, حدیث کے قائل نہیں ہو. قرآن جب واضح طریقہ کار بتا رہا ہے, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 226 سے لے کر 231 تک, یہ پیورلی اس قرآن کی طلاق کے حوالے سے آیات ہے. ان کو دیکھ لو, جو پروسیجر قرآن نے بتایا وہ کم از کم اپلائی کر لو, اور آنے والی نسلوں کو اس حوالے سے, اس فتنے سے اور اس طرح کی جو ڈیزولیشن آف میرج ہے اس سے بچائیں, تاکہ جو بچے ہیں, جو فیملیز ہیں وہ متاثر نہ ہو. اور سیکنڈلی جو سب سے بڑا اس کا برا اثر ہے کہ جب وہ وائف جب طلاق ہوئی ہی نہیں ہے, آگے شادی کر لیتی ہے, اس سے بچے ہو جاتے ہیں, تو اس کی لیجیٹیمیسی کیا ہوگی؟ اور وہ کیسے حالات ذاتے آپ یعنی خاندان تباہ ہوتا ہے نا اس طرح. دیکھیں بالخصوص پاکستان کے معاشرے میں, یعنی جس لڑکی کی طلاق ہوتی ہے اس کی اپنی زندگی تو تباہ, اور پھر اس کے والدین, اس کے بہن بھائی, سب کے لیے ایک بہت بڑا ننگ ہے, آر ہے, ایک بہت بڑی شرمندگی کا سبب ہے. اور ہسبینڈ کا بھی یہی ہے, یعنی ہر طرف سے دیکھیں بچوں کا زندگی تباہ, اس لڑکی کی زندگی تباہ, اس کے والدین کا زندگی تباہ, اس کے شوہر اور اس کے شوہر کے خاندان والوں, یعنی ہر طرف تباہی تباہی. اور صرف وہ سب کس بات پر؟ ایک شخص نے دین میں بدعت لایا, اسی کے پہ ضد کیے ہوئے بیٹھے ہیں کہ بھئی یہ جائز ہے اور یہ صحیح ہے, اور خود کہتے بھی کہ بدعت ہے. مسئلے کی بات ہے, خود کہتے بھی کہ بدعت ہے اور کہتے ہیں صحیح بھی. حد یہ ہے, یہ ہر آدمی کو سوچنا ہے. یہ خدا را مولویوں کی باتوں سے یہ تھوڑا سا عقل سے کام لے, کہ جب خود بدعت کہہ رہے ہو تو بھائی اس کو پھر بدعت ہی سمجھو نا. جب بدعت کہہ رہے ہو تو پھر بدعت نہ تو یہ اللہ کا قرآن ہے اور نہ ہی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ کو پتا ہے میرے بھائی کہ پاکستان کے معاشرے میں طلاق کو کتنی بری نظر سے دیکھا جاتا ہے. یعنی ایک لڑکی کی اگر طلاق ہو جاتی ہے, میں اللہ کی قسم جانتا ہوں ایسے خواتین کو کہ ان کی زندگی جہنم ہے. یعنی ان کے شوہر ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں نا, اس کے باوجود وہ طلاق کا ڈیمانڈ نہیں کرتی. کہتی ہیں کہ والدین کی وجہ سے, کہتے ہیں میرے والد کے عزت کا مسئلہ ہے اور میرے بھائیوں کے عزت کا, خاندان کے عزت کا مسئلہ, کہ اگر ہم طلاق لے لیں نا تو جہنم سے تو نکلیں گے. روزانہ ان کو مار پٹائی ہوتی ہے, خرچہ نہیں ملتا شوہر کے گھر میں, اس کے باوجود اسی پہ گزارا کرتی ہیں, اپنی ساری زندگی اسی پہ قربان کی ہوئی ہیں. طلاق کا ڈیمانڈ اس لیے نہیں کرتی ہیں کہ اس لیے کہ بہت بڑی بے عزتی ہے خاندان کے لیے. آپ اگری کرتے ہیں نہیں کرتے اس بات پہ؟ ایگری سر. اس میں سر سب سے بڑا ایشو اور ایک سامنے جو آتا ہے نا, وہ کہ ایٹ دس سٹیج جب ہسبینڈ اینڈ وائف اس سچویشن میں کھڑے ہوتے ہیں کہ اب وہ راستہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اب غلطی ہوگی, اس کو کیسے سیٹل کرنا ہے, تو پھر ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ فقہ جعفریہ میں تو ایسا نہیں ہے, یہ تو طلاق ہوئی نہیں ہے, تو پھر وہ ہم سے فتوے پوچھتے ہیں کہ بھائی کوئی فتویٰ لا دو تاکہ ہم دوبارہ رجوع کر سکیں. اور ہم کوشش کرتے ہیں, کورٹس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ بھائی آپ کی طلاق نہیں ہوئی, آپ پلیز آپ رییونین کریں. جی سر. اب چونکہ پڑھے لکھے لوگ تو اس بات کو سمجھتے ہیں, بٹ جو بھائی صاحب آرگومنٹ لے کے آ جائیں, میں حیران ہو گیا کہ اس طرح کے جائے لوگ ہماری امت کو, ہمارے لوگوں کو لیڈ کرتے ہیں, اور لوگ ان سے فتوے جا کے لیتے ہیں کہ 4 گھنٹوں کی بحث میں جب وہ لگا رہا ہے کہ کس وہ راوی نے اور کون سے راوی نے, مطلب کالا فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں 17 لوگوں کی فہرست لگا کے بھائی قرآن پڑھ لو. بالکل ادھر قرآن پڑھ لو, اتنا کالا فلاں ابن فلاں کی بجائے قرآن پڑھ لو. اب پوری امت اگر قرآن کی ایک ورس کے خلاف پوری اگر امت اجماع کر دے تو کیا وہ لیجیٹیمیٹ ہو جائے گا؟ بالکل کسی صورت نہیں ہوگا. صحیح فرمایا. تو حضور میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں اس حوالے سے کہ آپ نے ایک انتہائی سوشل ایشو اور بہت ہی حساس ایشو پہ بحث کی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ میرے بھائی, تھینک یو. تشریف آوری کا بڑا شکریہ. تھینک یو سو مچ. ہم نے بڑا استفادہ کیا آپ کی باتوں سے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. جھوم جاؤ, پرواز کرو, کیوں فخر سے سر اٹھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف